بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ۔ بلوچستان کا واقعہ ایک دردناک واقعہ رونما ہوا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سبق بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آج یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس کا سبب یہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کو قتل کیا گیا اس بنیاد پر کہ انہوں نے پسند کی شادی کی۔ جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ تم نکاح کرو اس سے کہ جسے تم پسند کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری شریعت پسندیدہ نکاح کرنے کو پسند کرتی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارا معاشرہ وہ ایک لڑکے اور لڑکی کے پسند کے شادی کرنے کو معیوب سمجھ رہا ہے۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں، ہر جگہ تو ایسے نہیں ہیں، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی لڑکی اپنی خواہش کا اظہار کرے اور پسند کی شادی کی جائے، اور وہاں یہ لازم سمجھا جاتا ہے کہ شادی وہی ہے کہ والدین جو حکم دے دیں، چاہے ان کو پسند نہ بھی ہو، لڑکے اور لڑکی کو آپس کا رشتہ پسند نہ بھی ہو، لیکن والدین کا حکم آ گیا، وہ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو یہ ان کا بہت بڑا جرم تصور ہوتا ہے، اور جس کی پاداش میں پھر بعد میں انہیں غیرت کے نام پہ جان سے ہاتھ دھونی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے کا یہ جو رواج ہے یہ جہالت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شریعت کو دیکھا جائے تو ہماری شریعت تو پسند کر رہی ہے، ہماری شریعت تو حکم دے رہی ہے کہ جسے تم پسند کرو اس سے نکاح کرو۔ لیکن اگر بعض ہمارے معاشرے کے اندر بعض علاقوں میں جو رواج پایا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر اسے کوئی صحیح سمجھ رہا ہے تو وہ جاہل ہے، اور یہ ان کا فیصلہ جہالت پر مبنی ہے۔ اور اسی جہالت کا پیش خیمہ ہے کہ جو واقعہ ہمارے سامنے آیا، اور اس میں یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ جو نیوز میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ صرف ایک لڑکی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اسے ناحق قتل کیا گیا۔ یاد رکھیے، اس کے ساتھ ایک مرد کو بھی ناحق قتل کیا گیا، اس کے لیے بھی آواز اسی طرح بلند ہونی چاہیے، یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم پیچھے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کیسز آیا کرتے تھے پسند کی شادی کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، ان کے پاس کیس آتا ہے، والد کہتا ہے، ولی کہتا ہے کہ میں اپنی بچی کا نکاح فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، اور بچی کہتی ہے کہ میری پسند یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کی پسند کو پسند فرماتے ہیں۔ اب بتائیں، اور افسوس یہ ہے کہ جہاں ہمیں غیرت کرنی چاہیے وہاں ہمیں غیرت نہیں آتی، جہاں ہمیں غیرت کرنی چاہیے وہاں ہمیں غیرت نہیں آتی۔
پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ لڑکا لڑکی اپنی پسند اور مرضی کی شادی کریں، تو پھر ہم ان کو ایسے ماحول کیوں فراہم کریں کہ ان کی سوچ اس طرف جائے؟ پہلے ہم ماحول خود فراہم کرتے ہیں، ایسے اسباب فراہم کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور جب یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ نوبت آتی ہے، تو پھر ہمیں غیرت یاد آ جاتی ہے۔ اور جس چیز پہ ہمیں غیرت آتی ہے، یاد رکھیے غیرت والی چیز نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد نے ان سے نکاح کر لیا، اپنی بچی کا فیصلہ کر لیا، لیکن بچی نے پسند نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے فیصلے کو پسند فرمایا، اور جہاں بچی چاہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا۔ اور پھر یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے، میں کبھی یہ نہیں کہتا، میں یہ کبھی یہ ترغیب نہیں دوں گا کہ لڑکا اور لڑکی والدین کو چھوڑ کے بھاگ کے شادی کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے پسند کا اظہار کرنا، پسند کرنا، تو اس کا اظہار بھی ٹھیک ہے اور اس کے مطابق چلنا وہ بھی ٹھیک ہے، والدین کو آمادہ کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس بات کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ لڑکا اور لڑکی والدین کو چھوڑ کے، قبیلے کو چھوڑ کے بھاگ کے شادی کریں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر انہوں نے کر لی، یہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے کر لی اور شریعت کے مطابق کیا، نکاح کیا، ان کا ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ اس بنیاد پر انہیں ناحق قتل کیا جائے۔ اور ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے، اور قرآن اس پر گواہ ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے۔ اور یہ حکم والد کے لیے بھی ہے، بھائی کے لیے بھی ہے۔ جن کی غیرتیں جاگتی ہیں نا، جو غیرت کی بنیاد پہ کوئی بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے، والد اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ حکم اس باپ کے لیے بھی ہے اور بھائی کے لیے بھی ہے۔ اب بتائیں کتنا بڑا جرم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں۔ غیرت وہی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، اور جہاں غیرت جاگنی چاہیے وہاں غیرت ہونی چاہیے، بھائی کی بھی ہونی چاہیے، والد کی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جو شریعت نے حدود اور دائرہ مقرر کر دیا ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ رسم اور رواج ہے، وہ ذاتی خواہش ہے، اس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ یہ واقعات، ان کی روک تھام اور سد باب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ایسی حرکت کرتا ہے اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ جب کسی ایک کو سزا دی جائے گی تو دوبارہ کوئی ہمت نہیں کرے گا، کوئی جرأت نہیں کرے گا۔ اور میں والدین سے بھی یہ کہوں گا کہ ان کو بھی چاہیے کہ جہاں آپ کی غیرت جاگتی ہے بعد میں، وہاں آپ کی غیرت تب جاگنی چاہیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بچی بالغ ہو چکی ہے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے، وقت پہ نکاح کیا جائے۔ اور پھر جب بھی نکاح کریں تو بچوں کی رضامندی کو بھی سامنے رکھیں، کیونکہ یاد رکھیے زندگی بچوں نے گزارنی ہے نا، لڑکی اور لڑکی نے اب زندگی گزارنی ہے، ماں باپ نے زندگی تو نہیں گزارنی، لہٰذا ان کی رضامندی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ بعد میں وہ بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر لڑکی کسی ایسے لڑکے کو پسند کرتی ہے جو کہ شرابی ہو، جو کہ بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، تو پھر والدین کو حق حاصل ہے کہ وہ اسے مجبور کریں اور سمجھائیں، لیکن پھر بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ہاں اس کو سمجھائیں، اس کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ شریعت کے اندر ہے کہ
کہ غیر کف جہاں برابری نہ ہو وہاں آپ رشتہ نہ کریں، نکاح نہ کریں، اس کا وہ کس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ غیر کف، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ذات نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ آج گجر برادری کہتی ہے ہم نے اپنی ذات سے باہر نہیں کرنا، کوئی اور برادری کہتی ہے ہم نے اپنی ذات سے باہر نہیں کرنا۔ یاد رکھیے ان ذاتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت نے جو کف مقرر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے لڑکا بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، تو وہ غیر کف ہے، آپ نہ کریں، والدین کو حق حاصل ہے۔ لیکن بظاہر اور عزت کے حوالے سے، اکرام کے حوالے سے کسی اور برادری کے اندر رشتہ ہے تو شریعت کے حوالے سے یہ کف بنیں گے، ان کی برابری ہے۔ تو شریعت نے ذاتوں کی کوئی قید مقرر نہیں کی۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اسباب شروع سے ان کا سد باب کر دیں جن اسباب کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ والدین بھی، اگر والدین کی غیرت جاگتی ہے نا تو والدین شروع سے ایسے ماحول نہ پیدا کریں، نہ دیں بچوں کو کہ جس سے بچے خراب ہوں، اچھا ماحول فراہم کریں۔ اور پھر اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو پھر وہ اقدام نہیں کر سکتے جو خلاف شریعت ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا، اس فیصلے کے اندر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی رائے کو قبول فرمایا۔ تو یہ والدین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور پھر میں ایک مرتبہ درخواست کروں گا ارباب اختیار سے، حکومت سے، کہ ایسے واقعات، ایسے جو ملزمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ اوروں کے لیے وہ عبرت بنے، چاہے وہ کتنے بڑے سردار کیوں نہ ہو۔ کیونکہ افسوس یہ ہے کہ جہاں کوئی مالدار آتا ہے، سردار آتا ہے، تو وہاں بہت ساری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، وہاں جو حقائق ہیں ان کو دوسری طرف ان کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور معاشرے کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جاہلانہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔